ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صحابہ کرام کا امت پر یہ ایک بہت عظیم احسان رہا ہے اور رہے گا قیامت تک کہ انہوں نے کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات پوچھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، صحابہ کرام نے نوٹ کی، آگے پہنچائی، ہم تک پہنچی۔ اب جو بات ہمارے دل میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی پوچھتے، وہ صحابہ پوچھ چکے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑا جامع سوال کیا۔ جس طرح آج کل کوئی بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت اس وقت اس دور میں ہم کیسے بچ سکتے ہیں، نجات کس چیز میں ہے، فتنوں سے نجات، شرور سے نجات، فسادات سے نجات، لڑائی جھگڑوں سے نجات، آفات اور مصیبتوں سے نجات، دشمنوں سے نجات، حاسدین کے حسد سے نجات، شریروں کے شر سے نجات، بغض کرنے والوں کے بغض سے نجات، ظالموں کے ظلم سے نجات۔ نجات کس چیز میں ہے؟ ایک ہے جلب منفعت، ایک ہے دفع مضرت۔ جلب منفعت کہتے ہیں کسی فائدے کو حاصل کرنا، کسی فائدے کو حاصل کرنا۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، گندم کی روٹی کھاتے ہیں، سبزیاں گوشت کھاتے ہیں، یہ ہے جلب منفعت۔ ہم اپنے صحت کا، اپنے بدن کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے سارا کچھ کھاتے ہیں، اور دوائیاں ہم کھاتے ہیں دفع مضرت کے لیے۔ ہمارے جسم میں جو ضرر رساں مواد آ گئے ہیں، جراثیم آ گئے ہیں، بیماریاں آ گئی ہیں، ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہم دوائیاں کھاتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں جلب منفعت کے لیے کہ ہمیں فائدہ ہو، کچھ چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں دفع مضرت کے لیے کہ ہم سے وہ ضرر دفع ہو جائے، دور ہو جائے، وہ بیماری کی شکل میں، وہ ہر شکل میں۔ اسی طرح معاشرے کو بھی کچھ ایسی چیزیں چاہیے جس سے معاشرہ پائیدار ہو جائے، مضبوط ہو جائے، معاشرہ خوش رہے، اور کچھ ایسی چیزوں سے بچنا ہے جو دفع مضرت کا کام کرے۔ کچھ ایسے کام کرنے ہیں جس سے معاشرے سے وہ چیزیں نکل جائیں جو معاشرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب معاشرے کو بہترین انداز میں لے جانا، بہترین انداز میں بہترین معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے اس معاشرے سے مضرت والی چیزوں کو دفع کرنا ہے، دور کرنا ہے۔ جو چیزیں معاشرے کو خراب کر رہی ہیں، جو چیزیں ہمارے ماحول کو خراب کر رہی ہیں، ان چیزوں کو ہم نے معاشرے سے دور کرنا ہے، اور کچھ عادات ہم نے اپنانے ہیں کہ جس سے ہمارا معاشرہ مضبوط ہو، معاشرہ پائیدار ہو، ہمارا ماحول خوبصورت بنے، ایک اچھا ماحول بنے۔ تو یہ جو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے، یہ ہے دفع مضرت کے لیے کہ ان چیزوں کو کیسے دفع دور کیا جائے۔
ان چیزوں سے کیسے نجات حاصل کی جائے جو ہمارے صحت، ہماری جان، ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہمارا گھریلو ماحول، انفرادی اجتماعی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ ان چیزوں سے ہم کیسے بچیں اور نجات کس چیز میں ہے؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من نجات، یہ نجات ہے کیا چیز؟ کس چیز میں نجات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع القلم عطا فرمائے تھے، یعنی جوامع الکلم، کلام، ایسا کلام کہ وہ دریا کو کوزے میں بند کر دے، چند الفاظ پورے زندگی کو احاطے میں لے آئے، چند الفاظ سے بڑے بڑے باتیں جو ہے نا وہ مسائل حل ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم سے نوازا ہے۔ جوامع الکلم یعنی ایسے کلام سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے کہ جس کے الفاظ تو بڑے کم ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، معنی کے لحاظ سے وہ بہت وسیع ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نجات کی چیزیں، بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر نجات حاصل کرنی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اخلاق اچھے رکھیں، اپنے معاشرے میں اخلاق اچھے رکھیں، کسی بدکار و بد کردار آدمی سے اپنا اٹھنا بیٹھنا نہ رکھیں، آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ گالم گلوچ نہ کریں، آپ حرام مال نہ کمائیں، آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں، آپ چوری نہ کریں، آپ کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں، تو کیا ہوگا؟ آپ کو نجات ہوگی، آپ مسائل میں نہیں آئیں گے۔ تو اس کی تو بہت لمبی فہرست ہے، یہ بہت لمبی فہرست ہو جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کو کوزے میں بند کر دی اور فرمایا، تین چیزیں فرما دی۔ اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں محفوظ رہوں، میں محفوظ رہوں بلا وجہ کے، یعنی کہ میری وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو اور میری وجہ سے کوئی مجھے پریشان نہ کرے۔ ایک تو ہے بلا وجہ، ایک تو ہے حق راستے پر، تو وہ تو انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں فرمایا تھا تب تک سب صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور جب نبوت کا دعویٰ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو لہب علیحدہ دشمن، عتبہ علیحدہ دشمن، عتیبہ علیحدہ دشمن، ابو جہل دشمن، ابو لہب دشمن، یہ سارے پھر دشمنی پہ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ اب اس دشمنی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری ذات کی وجہ سے یہ سارے میرے دشمن ہیں، نہیں، یہ میرے حق ہونے کی وجہ سے یہ میرے دشمن بن گئے۔ حق پر ہونے کی وجہ سے اگر آپ کے دشمن بنتے ہیں تو اس پر شکر ادا کرو۔ اور کہتے ہیں کہ ایک اصول اپنے ذہن میں رکھیں، کسی بھی معاملے میں اگر اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ میں حق پر ہوں یا باطل پر ہوں، میں حق پر ہوں یا باطل پر ہوں، اس کا بڑا آسان حل یہ ہے کہ اپنے مخالف کو دیکھو۔ آپ کا مخالف اگر حق پر ہے تو سمجھو کہ آپ باطل پر ہیں، کیونکہ حق کبھی حق کے خلاف نہیں اٹھتا، حق باطل کے خلاف اٹھتا۔ اور اگر آپ کا مخالف باطل پر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ حق پر ہیں، آپ حق پر ہیں۔ تو اگر آپ حق پر ہیں اور حق پر ہونے کی وجہ سے کوئی آپ کی خلاف ورزی کرتا ہے، آپ کے خلاف ہوتا ہے، تو 100 مرتبہ ہو، یہ تو انبیاء کے ساتھ ہوا ہے۔ انبیاء جب تمام انبیاء حق پر ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کے معاشرہ حق پر تھا اور نبی ناحق پر تھا۔ نبی ہمیشہ حق پر ہوا تھا، اس کے خلاف جو تھے وہ ہمیشہ ناحق تھے، اس کے خلاف جو تھے وہ ہمیشہ باطل پر تھے۔ لیکن ایک شخص جو ہے وہ ہمیشہ، ہر کوئی اس کے خلاف ہوتا ہے، ہر کوئی اس کے خلاف باتیں کرتا ہے، ہر کوئی اس کے خلاف جو ہے نا وہ غیبت بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، اس کے عیوب بیان کرتا ہے۔ تو اب اس انسان کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ میرے اندر کون کون سی خرابیاں ہیں کہ ہر کوئی میرے خلاف بات کر رہا ہے۔ اب اس کو دفع مضرت کرنا چاہیے کہ میں وہ عیوب ختم کروں گا جن عیوب کی وجہ سے میرے مخالفین بڑھ رہے ہیں، جن عیوب کی بنا پر لوگ میرے خلاف ہو رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 نصیحتیں فرمائیں،
اور وہ 3 نصیحتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کو کوزے میں ایسا بند کر دیا کہ وہ 3 نصیحتوں پر اگر کوئی عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی شرور و فتن سے نجات پا جائے گا اور قیامت والے دن بھی نجات پا جائے گا۔ صرف یہ نہیں کہ آپ اپنا بول چال ٹھیک رکھو لوگوں کے ساتھ تو لوگ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، تو صرف دنیا کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں میں دنیا اور آخرت میں نجات کا فارمولہ بتا دیا۔ اس میں سب سے پہلی بات امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھو۔ سب سے بنیادی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو۔ دنیا میں آدھے سے زیادہ معاملات جو خراب ہوتے ہیں وہ زبان کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ عدم برداشت انسان میں ہوتی ہے، وہ عدم برداشت کی وجہ سے زبان پہ ایسا لفظ لے آتے ہیں کہ اگلا بندے بھی برداشت سے باہر ہو کر اس کو جواب دیتا ہے، پھر بات لڑائی جھگڑے تک، پھر دشمنیوں تک چلی جاتی ہے۔ اور پورے سر سے لے کر پاؤں تک جتنے بھی ہمارے اعضاء ہیں جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، وہ کان بھی ہے، وہ آنکھیں بھی ہیں، وہ زبان ہے، وہ ہاتھ ہے، وہ پاؤں ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ گناہ جو ہے وہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ امسک علیک لسانک، امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور حدیث ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ یعنی ہر جگہ جب بھی بندے کو کوئی پریشانی آتی ہے وہ بولنے کی وجہ سے آئے گی، خاموشی سے نہیں آئے گی کہ میرا وہاں پہ پھڈا ہو گیا، میری لڑائی ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ کیونکہ میں خاموش رہا۔ ایسا کوئی ہر بندہ ہنسے گا؟ خاموش رہنے سے بھی بڑا کبھی لڑائی ہوتی ہے؟ لڑائی جب بھی ہوتی ہے، معاملہ جب بھی خراب ہوتا ہے، انسان کو جب بھی پریشانی آتی ہے وہ بولنے پر آئے گی، خاموش رہنے پر۔ من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ خاموش رہنا، بس خاموش رہو۔ بڑے ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ بات کرنا ضروری ہوتا ہے، حق بات کو چھپانا بھی جرم ہے، لیکن کنٹرول میں امسک علیک لسانک، اپنی زبان پہ قابو رکھو۔ جس کی زبان پہ قابو ہوتی ہے نا وہ بلا وجہ کی مخالفتوں سے محفوظ رہتا ہے، بلا وجہ کے اختلافات لوگ ان سے نہیں کرتے۔ جو جتنا خاموش رہتا ہے اتنا وہ محفوظ رہتا ہے۔ بلکہ انبیاء میں سے حضرت یونس علیہ السلام جو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، صرف زبان کے ایک بول سے کہا کہ کن کے پاس مجھے نبی بنا کر بھیجا، یہ مانتے بھی نہیں ہیں، اور بغیر اللہ کے وحی کے انتظار کے وہ چلے گئے وہاں سے۔ 40 دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بطور ایک لغزش پر تنبیہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا 40 دن۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اچھا وقت کا جو پیغمبر ہوتا ہے وہ اس دور میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے وحی کے طور پہ آتا ہے۔ تو وقت کے پیغمبر سے اس وقت کوئی بڑا عالم نہیں ہوتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے قوم میں تقریر فرما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہوگا اس زمانے میں یا اس دنیا میں، اس دور میں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا، نہیں، یعنی مجھ سے بڑا عالم نہیں ہے۔ اور وہ اپنی جگہ پہ تو ٹھیک تھے، کیونکہ وقت کے پیغمبر سے اس وقت کوئی بڑا عالم نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ لفظ کہنا کہ نہیں ہے مجھ سے کوئی بڑا عالم اس دنیا میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا، ایک نامناسب لفظ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دیتے کہ واللہ اعلم، اللہ کو پتہ ہے، اللہ علم رکھتا ہے۔ یعنی اس نے بھی پوچھا کہ مخلوق میں کوئی آپ سے بڑا عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہے اور نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھانے کے لیے کہ کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ میں بڑا عالم ہوں، میں ایسا ہوں، میں علم کا سمندر ہوں، میں علم کا بادشاہ ہوں۔ بعض
اچھا شیطان یہ بڑے عجیب حرب کھیل کھیلتا ہے. یہ دنیا دار اور پیسے اور دولت والے کے ذہن میں تو یہ تکبر ڈالتا ہے کہ تیرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، لہٰذا مستغنی رہ، بے پرواہ ہے، تجھے نہیں کسی کو سلام کرنے کی ضرورت، لوگ تجھے سلام کریں گے. اور ایک عالم کے ذہن میں وہ یہ تکبر ڈالتا ہے کہ تو اس سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے، اور تیرے سامنے کوئی بول ہی نہیں سکتا، تو اس کے اندر وہ تکبر آ جاتے. پھر بعض علماء اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، پھر زبان سے کہہ بھی دے بھئی میں تو اپنے سے بڑا کسی کو عالم سمجھتا ہی نہیں. اور یہی سب سے پہلی غلطی ہوتی ہے کسی اہل علم کی، جو اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھ بیٹھتا. فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے اوپر ایک بڑا عالم ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے مسائل میں جب ان سے پوچھے جاتے فرماتے لا ادری، میں نہیں جانتا، اب میرے ذہن میں نہیں ہے مسئلہ. یہ نہیں کہ لوگ کہیں گے کہ تو وقت کا امام ہے، ہزاروں تیرے شاگرد ہیں، تیرے نام پہ ایک مذہب چلے گا، لوگ تیری تقلید کریں گے، اور تو کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا. جس طرح آج کسی سے مسئلہ پوچھا جائے اگر پتہ نہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں کہوں گا کہ مجھے معلوم نہیں تو لوگ کہیں گے ایویں 12-13 سال 15 سال مدرسے چ رہے ہیں تو انہیں مسئلے چھوڑے، سارے مسئلے تو ہی نہیں پتا. تو وہ پھر بول پڑتا ہے، اور یہ سب سے بڑا جرم ہے. مسئلہ یاد نہیں ہے اور کہہ دینا. کہتے ہیں نا کہ لا ادری، مجھے معلوم نہیں، یہ خود ایک علم ہے. مجھے معلوم نہیں یہ خود ایک علم ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو علم ہے کہ مجھے معلوم نہیں، تو یہ خود ایک علم ہے. آپ کو معلوم نہیں اور اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے، تو اس کا مطلب ہے اس مسئلے کے بارے میں آپ جاہل ہیں. ایک تو علم نہیں ہے، ایک اس علم کے بارے میں بھی علم نہیں ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. اور آگے بتا رہے ہیں تو یہ کہنا کہ لا ادری یہ خود ایک علم ہے، یہ خود اپنے علم پر ایک علم ہے، اپنے علم پر آپ کی گرفت ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں. اب یہ زبان کی بات تو دیکھو کہاں کہاں تک جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات ناپسند گزری اور فرمایا کہ ایک ہے جس کو میں نے اور علم عطا کیا ہے. علم کی دو قسمیں، ایک علم تکوینی، ایک علم تشریعی. علم تشریعی شریعت کا علم ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ پیغمبر کو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، حج کے بارے میں اور اس کی تعلیمات، زکوٰۃ کے بارے میں اس کی تعلیمات. یعنی ایک تشریعی شریعت کا علم ہوتا ہے، نبی کے پاس وحی آتی ہے اور وہی پھر آگے وہ بتاتے ہیں، پھر اس پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کام ایسے کریں ایسے کریں. اس کو کہتے ہیں علم تشریعی. ایک کہتے ہیں علم تکوینی. علم تکوینی کسی سے سیکھنے سکھانے والا. علم تشریع کا استاد بھی ہوتا ہے، شاگرد بھی ہوتا ہے، وہ کسب بھی ہوتا ہے. جتنا بندہ زیادہ محنت کرے اتنا علم تشریع زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. لیکن علم تکوینی اسے کہتے ہیں کہ آئندہ زمانے میں ہونے والے واقعات کا علم اللہ کسی بندے کو دے دے. وہ نہ سیکھا سکھایا جاتا ہے، نہ اس کا تعلق کتاب سے ہے، وہ اللہ کی طرف سے وحی علم ہوتا ہے کہ کسی نبی یا کسی ولی کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ مجمع البحرین، جہاں دو دریائیں ملتی ہیں، وہاں پہ ایک بندہ ہے میرا، جا کے اس کا علم دیکھ لو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور دونوں چل پڑے. وہ واقعہ تو بہت طویل ہے کیونکہ وقت مختصر ہے، میں صرف مقصد کی چند باتیں لے رہا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور ساتھ میں ایک مچھلی وہ پکی پکائی اپنے ساتھ ٹوکری میں رکھی، علامت بھی بتائی کہ جہاں یہ مچھلی گم ہو جائے، غائب ہو جائے، اسی جگہ میں آپ کو وہ بندہ ملے گا. تو سفر پر روانہ ہو گئے. اب یہ طلب علم کا سفر ہے، علم کی طلب کا سفر ہے، اور پیغمبر وقت علم کے حصول کے لیے سفر کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں سمندر کے کنارے. ایک جگہ تھکاوٹ محسوس ہوئی، وہاں پہ بیٹھے لیٹے تو وضو کیا. وہ وضو کا پانی جو ہے نا وہ فرائی شدہ مچھلی کو لگی، اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا. وہ وہیں سے چھلانگ لگا کے دریا میں اس نے چھلانگ لگا دی
اور اس میں اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دی، جس طرح سرنگ نہیں بن جاتا، جہاں جہاں سے مچھلی چلتی گئی سرنگ بنتا گیا۔ اب یوشع بن نون نے دیکھ لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا حضرت یوشع بن نون سے وہ بات نکال دی ان کے ذہن سے چلنے لگے، تو انہوں نے وہاں ٹوکری سامان سارا کچھ اٹھایا اور ایک شب و روز کی مسافت دور چلے گئے، یعنی 24 گھنٹے انہوں نے مزید آگے سفر کیا۔ جب آگے پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لاؤ ہمارا کھانا، بھوک لگی ہے۔ تو یوشع بن نون کو یاد آ گیا کہ وہ تو جب ہم وہاں پہ تھوڑا سا آرام کے لیے بیٹھے تھے تب وہ مچھلی نے چھلانگ لگا کے کہا کہ اوہو وہی تو جگہ تھی ہمارے مقصد کی، اسی کے لیے تو سارا سفر کیا تھا ہم نے۔ اب دیکھیں استاد ہیں، ساتھ میں خادم ہے، شاگرد ہے، یا جو بھی کہہ لیں، اب ان سے اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ 24 گھنٹے کا سفر آگے ہوا ہے، نہ مار پیٹ نہ ڈانٹ ڈپٹ، بس صرف افسوس کا اظہار کیا۔ جیسے ہمارے یہاں کسی دکان میں کوئی خادم ہوتا ہے، کوئی مزدور رکھا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے نقصان پہ اس کا وہ لال پیلا کر دیتے ہیں، تو پیغمبر وقت نے صرف افسوس کا اظہار کیا، اوہو وہی تو جگہ تھی جہاں یہ ہم سفر کر رہے تھے۔ تو واپس پلٹے، 24 گھنٹے کا سفر واپس کیا، وہاں آئے، دیکھا ایک بندہ چادر میں لپٹا ہوا بیٹھا ہے، تو اس نے کہا السلام علیک، تم پر سلامتی ہو۔ تو وہ تھے حضرت خضر علیہ السلام، جس کے بارے میں عام لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ وہ زندہ ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ وہ زندہ ہیں فوت ہو چکے ہیں، اس میں امت کا اختلاف چلا آ رہا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہمارے علاقے میں یہاں پر سلام کرنے والا آ گیا، یعنی ایسا بھی کوئی۔ تو بات ہوئی، پوچھا کون، کہ موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے پیغمبر، کہاں ہاں، کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے میں وہ آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ صبر نہیں کر پائے گا۔ جس طرح کوئی طالب علم مدرسے آتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ شرائط ہیں، اگر اس پر پورا اتر سکتے ہو تو آپ کا داخلہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے لباس شریعت کے مطابق پہننا ہے، پینٹ شرٹ پہن کے نہیں آنی، آپ نے فوجی کٹنگ نہیں بنانا، آپ نے ٹائم پہ پہنچنا ہے۔ اگر ان شرائط ضوابط کی پابندی کر سکتے ہیں تو آپ کو داخلہ دیتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اب دیکھیں یہ تعلیم و تعلم کا مزاج ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے، شرائط ضوابط جس ادارے میں نہیں ہے وہ فیل ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر پائے گا۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبر کروں گا، اس کو مطمئن کیا، کہا کہ چلو میرے ساتھ جانا ہے لیکن زیادہ سوال جواب نہیں کرنے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تشریعی ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم تکوینی ہے۔ اب علم تشریعی والا علم تکوینی والے سے اس کا درجہ بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ایک بات پہ کتنی وہ سفر کروایا، سارا کچھ دکھانے کے لیے کہ ایسا کبھی نہیں کہنا کہ میں بڑا عالم ہوں، میرے جیسا کوئی عالم ہی نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، اچھا یہاں سے حضرت یوشع بن نون کو واپس بھیج دیا کہ آپ واپس جائیں، آگے آپ کا کام نہیں ہے، یہاں پہ بڑا صبر سے کام لینا پڑے گا۔ چلنے لگے، جب جا رہے ہیں تو کشتی آئی، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی بٹھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں بیٹھے، جیسے ہی کشتی روانہ ہو گئی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی سے کچھ پھٹیاں اکھیڑ دیں، یعنی اس کو کشتی کو معیوب کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھا تشریعی نبی تھے، تشریع علم تھا، نبی کسی غلط کام کو دیکھ کر چپ رہے یہ ہو نہیں سکتا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ بیچارے کسی غریب کی کشتی ہے اور ہمیں سفر بھی کروا رہے ہیں، اور انہوں نے کشتی معیوب کر دی، کشتی توڑ دی، تو کہا کہ یہ کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر پائے گا؟ کہا کہ چلو اس مرتبہ رہنے دیں، میں صبر کروں گا۔ یہ سورہ کہف کے 8 اور 9 نمبر رکوع مکمل اس واقعے پہ۔ تو جب آگے اچھا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے کہنے پر وہ خاموش ہو گئے، آگے جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، تو ان بچوں میں سے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچہ پکڑا، اس کا سر گھما کے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر دیا؟
ایک بے گناہ بچے کو جو کسی قتل کے بدلے میں بھی قتل نہیں ہو رہا، اس کو کیوں قتل کر دیا؟ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پائے؟ کہا کہ چلو اس مرتبہ بھی رہنے دے۔ آگے جانے لگے۔ جب آگے جانے لگے تو ایک بستی آئی، بستی والوں سے انہوں نے کھانا مانگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، ان کی دعوت سے انکار کر دیا۔ تو اسی محلے کے اندر جب وہ آبادی کے اندر گزر رہے تھے تو ایک دیوار تھی جو ٹیڑھی تھی، گرنے والی تھی۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جلدی آؤ اس کو سیدھا کرتے ہیں۔ اس کو سیدھا کیا، ٹھیک کیا، اس کو برابر کرتے رہے، بالکل اس دیوار کو پختہ کر کے سیدھا کر کے چھوڑ دیا اور جانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور انہوں نے ہماری دعوت نہیں کی، ہم نے مانگا بھی اور آپ نے ان کا کام بھی کر دیا، اور بغیر پیسوں کے آپ ان سے اجرت مانگ لیتے، اس کام کے پیسے ہم لے لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اچھا جب کشتی میں سوار ہوئے اس وقت ایک پرندہ آیا، اس نے ایسی اپنی چونچ اس دریا کے اندر ایسے اندر کی اور پھر واپس اڑ گیا۔ تو جب یہ تیسری بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اور آپ کا سفر نہیں ہوگا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہوا اس کا بتا دیتا ہوں، باقی آپ کا راستہ الگ میرا الگ۔ تو فرمایا جو ہم جیسے ہی چڑھے اس وقت وہ پرندے نے جو چونچ مارا پانی میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دکھانا تھا کہ اللہ کا علم اس سمندر کی مانند ہے اور ہم دونوں کا علم اس جو چونچ میں پانی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے ہمارا علم اس سمندر کا پانی جو پرندے کی چونچ میں آیا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور جو میں نے کشتی کو معیوب بنایا، کشتی کو تھوڑا وہ اس لیے کہ یہ دو مساکین کی کشتی تھی، دو مساکین کی۔ اب یہاں سے پتہ چلا ہے کاروبار چل رہا ہے، کشتی چل رہی ہے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو مسکین کہا۔ مسکین اور فقیر میں فرق ہے، مسکین وہ ہے کام چل رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں لیکن گزارا نہیں ہو رہا، آمدن سے خرچ زیادہ ہے، اور فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ مساکین کی کشتی تھی اور آگے ایک ظالم بیٹھے، وہ اس کو جو بھی کشتی پسند آئے اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ تو میں نے اس کو معیوب بنایا تاکہ وہ ان کی کشتی کو قبضے میں نہ لے لے، تو جب آگے نکل گئے اس کو واپس درست کر دیا۔ فرمایا اچھا، اور جو لڑکا تھا جس کو میں نے قتل کیا تو وہ فطرتاً کافر تھا، لیکن اس کے ماں باپ جو تھے وہ مسلمان تھے، لیکن اس سے محبت بڑی تھی، اس نے بڑے ہو کر اپنے والدین کو بھی کافر کر دینا تھا۔ اب یہ سارا کچھ تکوینی علم کی جو اللہ تعالیٰ نے دے، یہ نہیں کہ اپنے اندازے سے چل رہے ہیں، اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ ایسا تھا یہ ایسا تھا۔ اس لیے جو حضرت خضر علیہ السلام کو نبی مانتے تھے ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ محض کشف، محض خیال اور علم کی بنیاد پہ کوئی قتل نہیں کیا جا سکتا، وہ اللہ کی طرف سے وحی تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے وہ لڑکا قتل کیا تھا۔ لیکن یہ اس نے بڑے ہو کے اپنے والدین کو بھی فتنے میں ڈالنا تھا، کافر کرنا تھا۔ اور کہا کہ جو دیوار تھی جو میں نے سیدھی کی وہ دو یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے اس کے والد نے اس کے لیے خزانہ رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جب بڑے ہوں گے تو یہ خزانہ لے لیں گے۔ تو یہ دیوار ٹیڑھی تھی، جب گر جاتی اس کا خزانہ لوگوں کے سامنے آ جاتا، لوگ اس خزانے کو لوٹ کر لے جاتے، تو اسی وجہ سے میں نے ان دو یتیموں کا بھلا کیا، اس دیوار کو سیدھا کیا، اس کے بعد وہ الگ ہو گئے۔ اب یہ سارا سفر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کروایا صرف ایک لا کی وجہ سے، جو زبان سے ادا ہوئی، جو ایک شخص نے کہا تھا کہ آپ سے بڑا عالم بھی ہے اس دنیا میں، کہا لا نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر کہ من نجا، نجات کس بات میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بتائیں، کیونکہ وقت ہو گیا، اگلی دو چیزیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھو۔ آج اس معاشرے میں ہر بندہ اگر ناپ تول کے بات کرے، پہلے بات کو تولو پھر منہ سے بولو، یقین کریں آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے۔
آدھے سے زیادہ مسائل جو ہے نا وہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، آدھے سے زیادہ دشمنیاں، لڑائی جھگڑے یہ زبان کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھو، آس پاس دیکھو میری اس بات سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوگی، میری زبان سے اللہ تعالیٰ، میرے ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی تم زبان سے نکالتے ہو وہاں پہ وہ لکھنے والے نگران موجود ہیں، فوراً لکھ لیتے ہیں، کوئی ایک لفظ بھی ان سے خطا نہیں جاتا، نہ وہ سوتے ہیں نہ وہ کسی اور کام میں مصروف ہوتے ہیں، جس کام میں لگایا وہ ان کا کام یہی ہے کہ وہ آپ کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے زبان پر قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔